بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم دورۃ الحدیث الشریف للبنین اور للبنات کے عربی تکلم کے سلیبس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 5 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تبادل السؤال والجواب، سوال و جواب کا ہم نے تبادلہ کرنا ہے۔ اس میں احمد اور محمد کا رول ہے۔ احمد سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد سوال کرتا ہے کیف حالک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ محمد جواب دیتا ہے بخیر والحمد للہ۔ یہاں پر الحمدللہ کہہ دے، صرف بخیرن کہہ دے پھر بھی درست ہے، اور بخیر و عافیہ یعنی اس طریقے سے جتنے بھی پازیٹیو جواب ہیں یا نیگیٹو بھی اگر دینا چاہے، انا مریض، انا متعب، اس طریقے سے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اور جواب دیتے ہوئے آگے سامنے والے سے بھی سوال کیا جاتا ہے وَأَنْتَ كَيْفَ حَالُكَ، اور آپ کیسے ہیں؟ احمد انا علی احسن حال، یہ بھی جواب کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے انا بخیر والحمد للہ، لیکن عمومی طور پر عرب کا مزاج ہے کہ ایک سوال کے جواب میں جو جملہ بولا گیا ہے وہی جواب میں ریپیٹ نہ کیا جائے۔ احمد کہتا ہے میں اچھے حال پر ہوں، عفواً ما اسمک، معاف کیجیے گا آپ کا نام کیا ہے؟ عفواً ویسے بندہ جیسے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ایکسکیوز می۔ اب یہ اس سے ایکسکیوز کرنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ اگلے بندے کو مخاطب کرنا مراد ہوتا ہے کہ وہ میری طرف توجہ کرے، متوجہ کرنا مراد ہوتا ہے۔ تو عفواً ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسمی محمد وانت یا اخی، میرا نام محمد ہے اور آپ میرے بھائی، یعنی اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو محمد جب یہ سوال کرتا ہے تو احمد جواب دیتا ہے اسمی احمد، میرا نام احمد ہے، حسنا، ٹھیک ہے، من ایتی مدینۃ انت، آپ کون سے شہر سے ہیں؟ جب ہم نے تعارف سیکھا تھا ایک پیراگراف کی صورت میں، تو اس میں پوچھا گیا تھا من این انت، بلکہ بتایا گیا تھا انا من پاکستان۔ تو وہاں پر جب مطلقاً سوال کیا جائے من این انت، آپ کہاں سے ہیں، تو مطلقاً کنٹری کا نام بتایا جا سکتا ہے، صوبے کا نام بتایا جا سکتا ہے۔ کنٹری کو بلد بھی کہتے ہیں، اور شہر کو مدینہ کہتے ہیں، صوبے کو اقلیم کہتے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس شہر سے ہیں، تو جسٹ وہ اپنے شہر کا نام بتائے گا، انا من مدینتی کراتشی، میں کراچی سے ہوں۔ وَأَنْتَ يَا أَخِي احمد، اور آپ احمد بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ احمد کہتا ہے انا من مدینتی لاہور، میں لاہور سٹی سے ہوں۔ ماذا عملک، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ محمد جواب دیتا ہے ادرس فی مدرسۃ وانت، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ اب یہاں مدرسے سے مراد اسکول بھی ہو سکتا ہے، جسٹ نارمل مذہبی مدرسہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ احمد جواب دیتا ہے ادرس فی الجامعہ، میں جامعہ میں پڑھتا ہوں۔ ادرس فی جامعہ، میں جامعہ میں پڑھتا ہوں۔ فی ای صف تدرس یا محمد، اب محمد سے پوچھ رہا ہے احمد کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ محمد جواب دیتا ہے ادرس فی الصف الاول، میں پہلی کلاس میں پڑھتا ہوں۔ وانت ماذا تدرس فی الجامعہ، اور آپ جامعہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ احمد ادرس الطب، احمد جواب دیتا ہے کہ میں طب پڑھتا ہوں، یعنی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو انہوں نے بیان کیا کہ میں طب پڑھتا ہوں۔ محمد لقد سررت کثیرا بلقائک، محمد کہتا ہے میں بہت خوش ہوا آپ سے ملاقات کر کے۔ احمد کہتا ہے وانا ایضا، اور میں بھی، یعنی میں بھی اس بات پر خوش ہوا۔ تو یہ ایک مختصر سا مکالمہ تھا جس کے اندر یہ گفتگو کی گئی کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کس شہر سے ہیں، آپ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ آخر میں ملاقات کا حال احوال دیا کہ آپ سے ملاقات کر کے مجھے خوشی ہوئی۔ آگے ہے صفحہ نمبر 6، تبادل السؤال والجواب، یہاں پر بھی سوال و جواب کا مکالمہ ہے۔ صفحہ نمبر 6 سے ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ یہ مکالمہ واصف اور عبداللہ کے درمیان ہے۔ واصف پوچھتا ہے ماذا عمل ابیک یا عبداللہ، یا عبداللہ، واصف عبداللہ سے پوچھتا ہے عبداللہ بھائی آپ کے والد محترم کیا کام کرتے ہیں؟ عبداللہ ابی موظف، میرے والد محترم امپلائی ہیں، اجیر ہیں۔ عبداللہ وماذا يعمل ابوک یا واصف، واصف سے عبداللہ پوچھتے ہیں واصف آپ کے والد محترم کیا کرتے ہیں؟ تو واصف جواب دیتا ہے ابی مدرس اللغۃ العربیہ، واصف کہتا ہے کہ میرے والد محترم عربی لینگویج کے ٹیچر ہیں۔ واصف پوچھتا ہے کم ساعتا یعمل ابوک فی اليوم،
آپ کے والد محترم دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ تو عبداللہ جواب دیتا ہے یعمل ابی 8 ساعات فی الیوم۔ عبداللہ جواب دیتے ہیں کہ میرے والد محترم 8 گھنٹے یومیہ کام کرتا ہے، یعنی روزانہ کی روٹین میں جو ان کا کام ہے وہ 8 گھنٹے کا ہے۔ عبداللہ کیف یدرس ابوک اللغۃ العربیہ یا واصف؟ عبداللہ کہتا ہے کہ آپ کے والد محترم عربی لینگویج کیسے سکھاتے ہیں؟ واصف کہتا ہے یدرس عبر الانٹرنیٹ، کہ ان کے والد محترم انٹرنیٹ کے ذریعے سے لینگویج سکھاتے ہیں۔ عبداللہ کم یأخذ، اب یہاں پر جب یہ بولا جائے کم یأخذ تو اس سے مراد پیمنٹ ہوتی ہے، فیس ہوتی ہے، اجرت مراد ہوتی ہے۔ تو عبداللہ پوچھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے پڑھاتے ہیں تو وہ کتنی فیس لیتے ہیں؟ تو واصف کہتا ہے یأخذ 5000 روبیۃ للشہر، روبیۃ للشہر، کہہ رہے ہیں کہ 5000 روپے منتھلی لیتے ہیں، یعنی اگر کسی کو پڑھاتے ہیں، کلاس لیتے ہیں تو وہ منتھلی 5000 فیس لیتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ 5000 فیس پے کرتا ہے۔ واصف وَكَمْ رَاتِبًا يَأْخُذُ أَبُوكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ، اب واصف پوچھتا ہے کہ عبداللہ بھائی آپ کے والد محترم کتنی سیلری لیتے ہیں؟ عبداللہ کہتا ہے یأخذ ابی 60,000 شہریا، تو عبداللہ جواب میں دیتا ہے کہ میرے والد محترم 60,000 منتھلی جو ہے وہ لیتے ہیں، یعنی ان کی سیلری جو ہے وہ منتھلی 60,000 ہے۔ واصف بارک اللہ فی رزق ابی کا، واصف دعا دیتا ہے کہ اللہ کریم آپ کے والد محترم کے رزق میں برکت دے۔ عبداللہ آمین و شکرن، آمین اور شکریہ ادا کرتا ہے۔ واصف کہتا ہے مع السلامہ، یعنی سلامتی کے ساتھ ہو۔ عبداللہ جواب دیتا ہے مع السلامتی الی اللقاء، یعنی اس وقت تک سلامت رہیں جب تک ہماری ملاقات ہو۔ تو یہ اختتامیہ جملے ہوتے ہیں، بعض اوقات انہی کلمات کے ساتھ ان کو ذکر کیا جاتا ہے، بعض اوقات اس کے متبادل، اس کے نعم البدل کے طور پر یا بدل کے طور پر دیگر بھی جمل استعمال ہوتے ہیں جن سے الوداعی یا اختتامی جملے جو ہے وہ بولے جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، 2 حوار کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ ان 2 حواروں کو ہم نے تبادلہ خیال کیا، اس سے ہم نے عربی تکلم کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ تو آپ اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تب بھی آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، عربی بول چال میں استفادہ بھی کریں اور افادہ بھی کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے عربی تکلم کو سیکھنا آسان فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔